زلزلے کیوں آتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور تا قیامت آفات و حوادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آفات و بلیات کے اسباب و عوامل اور عناصر معلوم کر کے ان کی روک تھام کا بندوبست کیا جائے۔ یہ عقل انسانی کے عین مطابق بھی ہے اور وقت کا اہم تقاضا بھی۔ زلزلے کے اسباب۔ بعض لوگ اس کو محض سائنس کا ہی کرشمہ تصور کرتے ہیں اور اس کے اسباب کو سائنسی وجوہات کے زاویے سے ہی پرکھتے ہیں، جبکہ اہل اسلام کا اس بارے نظریہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ سائنسی وجوہات کا دار و مدار بھی اللہ احکم الحاکمین کے حکم پر ہے، اس لیے محض سائنسی وجوہات تک محدود رہنے کی بجائے اس کے آگے اللہ رب العزت کے حکم اور ارادہ کو اثر انداز ماننا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ فساد رونما ہوتا ہے اس بارے میں اللہ رب العزت کا واضح ارشاد موجود ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا کیا دھرا ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے۔ نمبر 4، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے۔ نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے۔ نمبر 6، دوست کو قریب کرے اور ماں باپ کو دور کرے۔ نمبر 7، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے۔ نمبر 8، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ نمبر 9، شرابیں پی جانے لگیں۔ نمبر 10، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ تو اس زمانہ میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں اور شرابیں پی جانے لگیں گی۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کو پیغام بھیجا تھا کہ سنو، اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں۔ تم لوگ صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو اور استغفار میں لگے رہو۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ توبہ، استغفار، صدقہ، اور بعض اہل علم کے نزدیک ایسے موقع پر جماعت کے علاوہ اکیلے یا انفرادی
نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ زلزلہ اور قدرتی آفات سے بچاؤ کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الحدم و اعوذ بک من التردی و اعوذ بک من الغرق والحرق والحرم و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت و اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا و اعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پر آ گرے یا کسی بلند مقام سے گر پڑوں، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں غرق ہونے سے، جلنے سے یا از حد بوڑھا ہو جانے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے راستے میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مروں، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس کیفیت سے کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے مجھے موت آئے۔ جذبہ خیرخواہی۔ یاد رکھیں کہ یہ زلزلہ اور دیگر قدرتی آفات محض عذاب ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں پر بطور آزمائش بھی آتی ہیں۔ اس لیے رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بسنے والے تمام افراد سے گزارش ہے کہ آفت زدہ لوگوں کی بلا تفریق و مذہب بحیثیت انسان ہر ممکن امداد کی جائے۔ بالخصوص اسلام تو اپنے پیروکاروں کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں اجتماعی طور پر مسلم و غیر مسلم کے فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بڑھ چڑھ کر رفاہی خدمات انجام دی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور اس تنبیہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔